ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، صدق الله مولانا العظیم۔ گزشتہ 2 جمعہ سے ہم سب کے سردار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور عالم الناس، حضور کے بعد قیامت تک آنے والی انسانیت میں سب سے بڑے عالم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے متعلق کچھ باتیں اور اہم گوشے آپ کے سامنے پیش کرنے کی اللہ جل جلالہ و عظم والہ نے سعادت عطا فرمائی تھی۔ لیکن وہ سیرت بیان کرنے سے پہلے 5-10 منٹ آپ حضرات کو، آج عاشورے کا دن ہے، اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ موقع پر کہی گئی بات دل میں اتر جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ انگریزی مہینہ جنوری سے شروع ہوتا ہے، لیکن اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ حرام سے مراد یہ حلال و حرام نہیں، یہ اردو کا حرام نہیں، یہ عربی کا حرام ہے۔ اسی معنی میں قرآن کریم میں وہ لفظ آیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ المسجد الحرام اس مسجد کو کہتے ہیں جو کعبۃ اللہ کے اطراف بنائی گئی ہے، یعنی وہ مسجد جو دنیا میں سب سے زیادہ قابل احترام ہے، اس لیے اس کا نام ہی المسجد الحرام۔ ویسے دنیا کی ہر مسجد قابل احترام ہے، اسی لیے یہاں کھانا جائز نہیں، یہ مسجد کھانا کھانے کے لیے نہیں، الا یہ کہ کوئی معتکف ہو یا کوئی مسافر آ گیا، اس نے اعتکاف کی نیت کر کے کھانا کھا لیا، الگ بات ہے۔ لیکن محلے والے بازار سے خرید کر کے مسجد میں کھا رہے ہیں، جائز نہیں۔ یہ پینے کے لیے نہیں، یہ سونے کے لیے نہیں۔ جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر میں سوئے، وہ اپنے گھر میں جا کر کھائے۔ یہ مسجدیں باتیں کرنے کے لیے نہیں، دنیا کی ہر مسجد قابل احترام ہے، لیکن کعبۃ اللہ کے اطراف جو مسجد بنائی گئی ہے اس مسجد کا نام المسجد الحرام ہے، یعنی دنیا کی سب سے زیادہ قابل احترام مسجد۔ تو اسی معنی میں ہے یہ بھی، کہتے ہیں کہ اس کو شہر اللہ المحرم کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کو عظمت اور حرمت عطا فرمائی ہے،
اسی احترام کے معنی میں ہے، المحرم الحرام۔ سب مہینے اللہ نے ہی بنائے ہیں، لیکن بعض مہینوں کو اور بعض دنوں کو، بعض راتوں کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ جیسے اللہ نے رمضان کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اللہ نے شب برات کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اللہ نے جمعہ کے دن کو فضیلت عطا فرمائی ہے کہ جو جمعہ کے دن مرے گا، دن میں یا رات میں۔ مشکات کی روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتے ہیں، اس کی مرضی ہے۔ بعض جگہوں کو بھی اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے مکہ ہے اور جیسے مدینہ ہے، جیسے بیت المقدس ہے، اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی مکہ یا مدینہ میں مرے گا، مکہ مدینہ میں مرنا تو اس کی قسمت کی بات ہے۔ کتنے لوگ مکہ میں رہتے ہیں اور ان کی موت ہندوستان میں ہوتی ہے، اپنے وطن میں ہوتی ہے، اور کتنے لوگ مرنے کے لیے مدینہ جاتے ہیں، ساری زندگی ہندوستان میں، مرنے کے لیے مدینہ گئے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو مکہ یا مدینہ میں مرے گا، حضور فرماتے ہیں میں اس کی ضرور شفاعت کروں گا، اور جب قبر سے اٹھے گا تو مامون اٹھے گا۔ اور ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا جو مکہ مدینہ میں مرے گا فلا عذاب ولا علیہ حساب، اس کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، اسے عذاب بھی نہیں ہوگا۔ یہ مکہ مدینہ کی فضیلت ہے، وہ جگہ کی فضیلت ہے، اور وہ اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو خلاصہ، اب وہ خلاصے کی طرف، بعض مکانات کو بھی اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے مکہ مدینہ بیت المقدس۔ ایک نماز پڑھو گے 1 لاکھ نمازیں پڑھنے کا اجر، اور مدینے میں ایک نماز پڑھو گے 50,000۔ بعض روایتوں میں 1,000 کی بھی ہے، وہ 1,000 کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ بیت المقدس میں بھی 1 نماز پڑھنا 25,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ تو یہ مکان کی فضیلت ہے، مقامات کی فضیلت۔ بعض اوقات کو بھی اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے رمضان المبارک ہے، جمعہ ہے، شب برات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ٹھہر کر کے ایک اصول سمجھو، بہت توجہ سے اس اصول کو سمجھ لو اچھی طرح۔ ایسا تو ہوا ہے، اور 2 مرتبہ بولتا ہوں، ایسا تو ہوا ہے کہ اللہ نے کسی جگہ کی اور کسی وقت کی فضیلت ارشاد فرمائی ہو، لیکن کسی جگہ کی اور کسی وقت کی نحوست ارشاد فرمائی ہو، ایسا نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا ہو محرم منحوس مہینہ ہے، سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، منگنی نہ کرو، شادی نہ کرو، دکان کی اوپننگ نہ کرو، ایسا پوری شریعت میں کہیں نہیں۔ اس لیے کہ نحوست اعمال کی راستے سے آتی ہے، نحوست اعمال کے راستے سے آتی ہے، نحوست و برکت تو اعمال کے راستے سے آتی ہے۔ فضیلت ارشاد فرمائی ہے سرکار نے، نحوست کسی مہینے کی، کسی وقت کی، کسی جگہ کی نہیں۔ ہاں البتہ ایسا ہوا ہے، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالنا چاہا، صحابہ رکنا چاہا صحابہ نے، تو حضور نے فرمایا کہ جلدی چلو چلو یہاں سے، یہاں کسی وقت کسی زمانے میں عذاب آیا تھا اللہ کا، اس کے اثرات اب تک محسوس کر رہا ہوں۔ وہ عذاب کے اثرات تھے، وہ جگہ کی نحوست نہیں تھی، تو اس وقت عذاب آیا تھا، اس کے اثرات تھے۔
تو نحوست اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے کی ارشاد نہیں فرمائی، اور یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ مہینے میں کیا خرابی ہے؟ سب مہینے اللہ نے بنائے ہیں، سب مہینے اللہ نے بنائے ہیں۔ مہینہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنے بیٹی کی شادی محرم میں کر دی، اتفاق سے انتقال ہو گیا اس کا 2 مہینے کے بعد، تو لوگ کہیں گے میں نے کہا نہیں تھا کہ محرم میں شادی مت کرو، یہ مہینہ ہم کو جم کر نہیں آتا، بڑوں نے منع کیا ہے محرم میں شادی کرنے سے۔ یہ نہیں کہتے کہ موت آئی مر گیا، یہ کہتے ہیں کہ محرم میں شادی کی تھی اس لیے مر گیا۔ یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ ایک بات تو یہ عرض کرنا، مجھے تو اصل میں صدیق اکبر کی سیرت بیان کرنا ہے۔ 10-15 منٹ آج عاشورہ ہونے کی وجہ سے، چونکہ لوگوں میں بڑی عجیب افراط، لوگوں کا مزاج بہت بے اعتدالی لیے ہوئے ہے۔ دوسرا، آج کا دن عاشورے کا ہے۔ عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں۔ ہر مہینے میں 10ویں تاریخ آتی ہے، لیکن ہر مہینے کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ نہیں کہتے ہیں، محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس دن بہت اہم واقعات پیش آئے۔ کیا کیا پیش آئے اس کی تفصیلات چھوڑو، اس میں بہت کم باتیں صحیح ہیں، اکثر باتیں غلط ہیں۔ ہاں البتہ یہ ایک بات ہے جو بہت ساری روایات میں آئی، وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و عما والہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ اس کے شکریہ میں حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا تھا، اور انہی کی پیروی کرتے ہوئے یہودیوں نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ اور جب حضور مکہ میں رہتے تھے تو قریش بھی روزہ رکھتے تھے، حضور بھی روزہ رکھنے لگے۔ بعد میں جب پتا چلا حضور کو کہ یہ روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، تو حضور نے ایک روزے کے بڑھا لینے کا عزم فرمایا، رکھا نہیں، کہا کہ آئندہ اگر زندہ رہوں گا تو 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، اور زندگی نے وفا نہیں کی، حضور کا انتقال ہو گیا۔ یہ عاشورے کا روزہ، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہوا، اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب یہ روزہ فرض نہیں۔ ہاں اگر کوئی رکھنا چاہے تو یہ روزہ مستحب ہے۔ مسلم کی روایت ہے، مسلم شریف کی، یہ کتاب کی بخاری شریف کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، صحیح ترین کتاب ہے مسلم شریف امام مسلم کی۔ اس میں حضور فرماتے ہیں احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہتے ہیں کہ جو آدمی عاشورے کے دن روزہ رکھے گا، کہتے ہیں سال گزشتہ کے گناہ معاف ہونے کی امید ہے، 1 سال کے گناہ معاف ہونے کی امید ہے۔ لیکن یہ روزہ فرض نہیں، یہ روزہ مستحب ہے۔ رکھو بہت اچھا، نہ رکھو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اسے فرضیت کا درجہ دینا اور اسے فرض روزے کی طرح اہتمام کرنا، اس کی دعوت چلانا، یہ ٹھیک نہیں، اس کو اس کے درجے سے بڑھانا ہے۔ تیسری چیز جو روایتوں میں ہے، اگرچہ کہ اس قسم کی روایات پر کلام ہے، لیکن ملا علی قاری عالم اسلام کے بہت بڑے محدث ہیں۔ مشکات شریف ایک کتاب ہے، حدیث پاک کی بہت معتبر کتاب ہے، اس کی شرح ہے مرقات۔ اس میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس تعلق سے جتنی روایتیں آئی ہیں وہ تقریباً سب کی سب ضعیف ہیں، لیکن سب کو ملائیں گے تو اس کی اصل ثابت ہو جائے گی۔ ایک آدمی جھوٹ بولے گا، لیکن مختلف لوگ ایک ہی بات کہیں گے تو اس میں قوت آ جاتی ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک عمل جو اس دن کرنے کا ہے وہ تو ہے روزہ، اس کی فضیلت میں نے بتا دی ہے۔
دوسرا کرنے کا جو کام آیا ہے وہ اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسیع کرنا. وسع علی عیالی. جو آدمی، حضرت ابن مسعود کی روایت کے الفاظ ہیں، جو آدمی اس دن یعنی عاشورے کے دن، عاشورے کا دن کل سے شروع ہو گیا مغرب کے بعد سے، اسلام میں رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے، تو کہتے ہیں جو آدمی اس دن اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسیع کرے گا، وسیع کا مطلب کیا ہے؟ جیسا روزانہ کھاتا تھا اس سے بہتر کر دے گا. اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے دسترخوان کو وسیع رکھے گا، اسے روزی کی تنگی میں مبتلا نہ کرے گا. یہ روایت کے الفاظ ہیں. حضرت سفیان ثوری اس روایت کے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، سفیان ثوری حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر بزرگ ہیں. بھائی جو لوگ ماسک نہیں ڈالے وہ ماسک ڈالو، اس لیے کہ جمعہ کے دن پولیس آ رہی ہے، وہ نگرانی کرے گی، اور باہر نوٹس بھی لکھی ہوئی ہے، اس لیے جو لوگ ماسک نہیں پہنے وہ ماسک پہن لیں. یہ روایت ہے. حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں نے اس کا 12 تجربہ کیا ہے اور میں نے ایسے ہی پایا ہے جیسے روایت میں ہے. یہ روایت ہے، لیکن اس روایت کو ایسا بڑھاوا دینا کہ پورے خاندان کو جمع کیا جا رہا ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں، قرض لیا جا رہا ہے، ہنگامہ برپا ہے، محلے میں دعوتیں ہو رہی ہیں، شادی محل لیا جا رہا ہے، اسی لیے عوام کے درمیان کوئی بھی مستحب عمل کے بارے میں بیان کرتے ہوئے علماء کو اب ڈر لگنے لگا ہے. یہ ایک بات کہتے ہیں، جب تک اسے فرض نہیں بنا دیں گے وہ سانس نہیں لیں گے. اس میں یہ حکم ہے کہ تم شوہر ہو، اپنے بیوی بچوں پر دسترخوان کو وسیع کرو. تم اپنے گھر کے ذمہ دار ہو، اپنے بیوی بچوں پر دسترخوان کو وسیع کرو. میں مدرسے کا ذمہ دار ہوں، آپ ذمہ دار ہیں مدرسے کے، آپ اپنے بچوں پر وسیع کرو، الگ بات ہے. لیکن اس کو ایسا بڑھاوا دینا کہ اس کو فرض کے درجے تک پہنچانے تک چین نہ آوے، یہ اس کو اس کے درجے سے بڑھانا ہے. دو باتیں ہوگی. یہاں رک کر ایک اور بات سمجھو. شیعہ عالم اسلام کے بدترین کافر ہیں. ہر شیعہ کے 12 فرقے ہیں، میں نہیں جاتا ادھر میں. دیکھو میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے بات عرض کر رہا ہوں اور سر پر کفن باندھ کر کے عقیدہ ظاہر کر رہا ہوں. شیعہ کے 12 فرقے ہیں، 12 فرقے میں سے ہر فرقہ کافر نہیں ہے، لیکن بعض فرقے جو قرآن کریم مجید کے اللہ کی، جو ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں یہ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے جو حضور پر نازل ہوئی تھی، اس کے 10 پارے غائب ہو گئے ہیں. اور حضور کے ختم نبوت کے سب سے پہلے منکر شیعہ ہیں. مجھے ان کے ہزاروں صفحات کا مطالعہ، میں ادھر نہیں جاتا، میرا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھو، اسے نہیں بھولنا چاہیے آپ حضرات کو. وہ ماتم مناتے ہیں. کس کا ماتم؟ حضرت حسین کا. تو یہاں رک کر 2 باتیں سمجھو. یہ میرا آج کا موضوع ہی نہیں تھا، میرا موضوع تو صدیق اکبر ہے. میں 2 جمعہ سے صدیق اکبر کے زندگی کے مختلف اہم گوشوں پر روشنی ڈالتا آ رہا ہوں اور میرے پاس تیار بھی ہے وہ مواد. لیکن آج عاشورہ ہونے کی وجہ سے چند باتیں آپ کے سامنے کہنے کو میں نے ضروری سمجھا ہے. اگر وقت ہو گیا تو اسی پر ختم. وہ ماتم مناتے ہیں شیعہ. کس کا ماتم ہے؟ حضرت حسین کا. تو 2 باتیں یہاں سمجھنے کی ہیں. ایک بات یہ سمجھنا ہے حضرت حسین ایک شہید نہیں ہے، ہزاروں شہید ہیں. جنگ یمامہ میں جب جنگ ہوئی تھی تو 900 صحابہ شہید ہوئے تھے. 900 صحابہ، جس میں بڑے بڑے علماء اور قراء تھے. اس کے بعد ہی صدیق اکبر کو خیال آیا تھا کہ قرآن کریم کو جمع کرنا چاہیے. جنگ سے واپسی ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے کہا حضرت 900 صحابہ شہید ہو گئے،
قرآن کریم کو جلد سے جلد جمع کرنے کی فکر کرو ورنہ قرآن ضائع ہو جائے گا۔ حضور کے زندگی میں قرآن محفوظ تھا لیکن مختلف صحابہ کے پاس تھا، ایسا بائنڈنگ میں نہیں تھا، مختلف لوگوں کے پاس مختلف صورتیں تھی۔ اور حضرت زید بن ثابت تو پورا قرآن کریم لکھ کر حضور کو سنا دیے ہیں زندگی میں ہی، یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، اس لیے کہ بعض یہودیوں اور انگریزوں نے یہ لکھا ہے حضور کے زمانے میں قرآن مرتب نہیں ہوا تھا، یہ غلط ہے، مرتب ہو چکا تھا۔ زید بن ثابت نے ایک ایک حرف حضور کو پڑھ کے سنایا تھا اور حضور نے اس پر کہا تھا کہ سب کا سب ٹھیک ہے۔ یہ ایک صحابہ نہیں ہے، ہزاروں صحابہ ہیں۔ جنگ احد میں کتنے شہید ہوئے، جنگ بدر میں کتنے شہید ہوئے، یمامہ میں کتنے شہید ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ اور محرم کا حضرت حسین سے کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت حسین کی شہادت محرم میں واقع ہوئی، واقعہ پیش آیا، لیکن حضرت حسین کی وجہ سے محرم کی فضیلت نہیں ہے، وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ محرم کا مہینہ جب سے چلا آ رہا ہے۔ میں حضرت حسین کی توہین نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں شہید صرف حضرت حسین نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاوے تو صرف بیوی کو اجازت ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن غم منائے گی، جسے عدت کہتے ہیں۔ بیوی کے علاوہ کسی کو 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ایسا غم منانے بیٹھو گے، ہر مہینہ کوئی نہ کسی صحابی کا انتقال ہوا ہے تو سارا سال غم کا ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت حسین شہید ہیں، اس پر اتفاق ہے، حضرت حسین شہید ہے، اس پر اتفاق ہے۔ اور اس پر بھی اتفاق ہے، قرآن کریم کی نص موجود ہے، آیت موجود ہے کہ جو بھی شہید ہے وہ زندہ ہے، ان کو مردہ نہ کہو، اللہ ان کو روزی پہنچاتے ہیں۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، اسی کو کسی نے، حضرت اقبال نے اسی کو کہا تھا، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ہمارا عقیدہ تو ہے کہ حضرت حسین اس وقت بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یہ 4 باتیں تھی جس کا سنانا مجھے ضروری تھا۔ یہ تھی کہ محرم کا مہینہ منحوس نہیں، اسلام نے بعض مقامات اور بعض مہینوں کی فضیلت تو ارشاد فرمائی ہے، نحوست نہیں۔ نحوست و برکت کا تعلق اعمال سے جڑا ہوا ہے، نحوست و برکت اعمال کے راستے سے آتی ہے۔ دوسرا، عاشورے کا روزہ یہ مستحب ہے۔ 2، 9 کا 10 کا رکھ لو، 10 کا روزہ اصل ہے، اس کے ساتھ 9 کا ملا لو یا 11ویں کا ملا لو، چلے گا۔ نہیں، اگر کسی کو ایک روزہ رکھنا ہے اس کی بھی گنجائش ہے۔ مولانا منظور نعمانی صاحب نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ اس وقت حکم تھا جب یہودی روزہ رکھتے تھے، اب یہودی روزہ نہیں رکھتے، اس لیے ایک روزہ بھی اگر کوئی شوگر کا مریض ہے اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ایک روزہ رکھنا چاہتا ہے، الحمدللہ اسلام میں اتنی تنگی نہیں ہے، رکھنا چاہو رکھو۔ یہ ہو گئی 4 باتیں جو عاشورے کے دن بیان کرنا میرے لیے ضروری تھی۔ اور یہ اس کے علاوہ جو خرافات ہیں، بدعات ہیں، اس کا تو دور دور سے تک اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شربت پلانا ہو، یہ سرما لگانے کی روایتیں ہوں، یا بالکل اس کو عید کی طرح منانا، ادھر یہ افراط ہے کہ غم منا کے مر جاتے ہیں، اور ادھر یہ ہے کہ خوشی اور ایسی خوشی مناتے ہیں۔ اچھا، میں اس میں ایک بات یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ غم مناتے ہیں، اور یہ حضور نے حدیث میں فرمایا کہ اس دن دسترخوان وسیع کرو، کھاؤ، تو اس میں اس غم منانے کا رد ہے۔
حضور تو فرماتے ہیں کھانا کھاؤ، اپنے دسترخوان کو وسیع کرو، اچھے سے اچھا کھانا کھاؤ، اور ادھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ غم مناؤ، تو وہ بات جو حضور کی حدیث سے ٹکراتی ہے، وہ بات جو حضور کی حدیث سے ٹکراتی ہے اسے نہیں لیا جاتا۔ اور ایک بات اور بتاؤں اندر کی بات، جتنی حدیث کی وہ کتابیں جسے اہل سنت والجماعت مانتے ہیں، ان کتابوں کو شیعہ نہیں مانتے ہیں، ان باتوں کو نہیں مانتے، شیعہ ان حدیث کی کتابوں کو ہی نہیں مانتے۔ یہ تو تھا محرم سے متعلق 4 باتیں، اور بدعت و خرافات سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ روزہ رکھو، چپے سے روزہ رکھو، ایک روزہ، کھانا کھانا ہو اپنے گھر میں دسترخوان وسیع کرو، کھاؤ، لیکن ہنگامہ مت کرو اس کا۔ دین جس طرح نازل ہوا ہے اس کو اسی طرح باقی رکھنا ضروری ہے۔ صدیق اکبر کی سیرت چل رہی تھی تو اسی میں ایک بات یہ بھی ہے، ایک مرتبہ حضرت حج کو گئے، 9 ذی الحجہ کو حضور نے حضرت صدیق اکبر کو امیر حج بنا کر کے روانہ فرمایا تھا۔ 2 خصوصیتیں حضرت صدیق اکبر کو حضور کی زندگی میں ہی حاصل تھی، یہ اپنی موجودگی میں حج کا امیر بنا کر بھیجنا، یہ بہت بڑا عہدہ تھا اس وقت۔ یہ سب اشارے تھے کہ میرے بعد یہ خلافت کا مستحق ہے، یہ سب اشارے تھے۔ اسی لیے اپنی موجودگی میں 17 نمازیں صدیق اکبر سے پڑھوائی اور خود اقتدا فرمائی۔ بعض نمازوں میں صدیق اکبر کے پیچھے حضور نے نماز پڑھی، اس میں بھی اشارہ تھا کہ میرے بعد یہ، اور پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ مسجد نبی کے سارے بند کر دو، یہ دروازے، یہ دروازہ صدیق اکبر کا باقی رکھو، اس میں بھی اشارہ تھا۔ ایک عورت آئی حضور کے پاس، حضور مصروف تھے، کسی کام میں مصروف تھے، تو حضور نے فرمایا کہ کسی اور وقت آؤ، اب میں مصروف ہوں، اب جاؤ کسی اور وقت آ جانا۔ تو اس نے کہا سرکار میں آئی اور اگر آپ نہ موجود ہوں تو حضور نے فرمایا فاتی ابا بکرن، ابو بکر کے پاس آؤ۔ اشارہ تھا کہ میں نہ ملوں تو ابو بکر ضرور ملے گا، میرے بعد ابو بکر ذمہ دار ہے میرا، وہ اشارہ تھا اس میں۔ اور جو ہجرت کے بعد حضور جب چلے گئے چھپ کر، امت کا آخری نبی، کیسی بے بسی ہے دیکھی اپنے وطن میں، توحید کا نعرہ بلند کرنے کے بعد ایک نبی اس آسمان کے نیچے اپنے ہم وطنوں کے درمیان، اپنے خاندان والوں کے درمیان کتنا بے بسی کے ساتھ کھڑا ہے کہ چھپ کر ہجرت کرنی پڑ رہی ہے راتوں رات۔ ابو بکر کو پہلے سے حضور نے اشارہ دیا تھا، ابو بکر نے پوچھا تھا حبشہ لوگ جا رہے ہیں ہجرت کر کے، میں بھی جاؤں؟ حضور نے فرمایا نہ تم میرے پاس رہو، ابھی ہجرت کا حکم آنے ہی والا ہے۔ اور جب سے حضور نے یہ فرمایا تھا، صدیق اکبر نے 2 اونٹنیاں پال رکھی تھی، اسے ببول کے درخت کھلاتے تھے، کھلا کر کے جو ہے اسے صحت مند کرتے تھے کہ پتہ نہیں کب حکم آ جائے۔ اور لوگ کہتے تھے کہ حضرت تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے ابو بکر اور عمر فاروق کو بھیجیے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ تو حضور فرماتے تھے نہ بھائی نہ، ان دونوں سے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا، ان کے مشوروں کی مجھے ضرورت ہے، نہ بھائی میں ان دونوں کو نہیں بھیج سکتا۔ حضور نے منع فرما دیا۔ ہجرت کے آپ اندازہ لگاؤ کہ جب حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کر، جس کے قتل کا منصوبہ ہو چکا ہے، اس کے بستر پر سونا آسان ہے؟ دنیا نذیر نے پیش کرتے اسی وفاداری کی، اور صدیق اکبر ہے،
وہ تیاری میں وہ تیار ہے. حضور سیدھا صدیق اکبر کو لے کر کے گئے تو دشمن جب مایوس ہو گئے، دیکھا کہ خیمے میں حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، تو سیدھا صدیق اکبر کے گھر کو گئے. دشمن کو بھی پتا ہے یہاں سے جائیں گے تو اسی گھر کو جائیں گے. اس کے بعد صدیق اکبر جو ہے حضور کو لے کر کے اور یہ کو رہبر لے کر کے گئے غار ثور کو. 6 کلومیٹر پر ہے مکے سے غار ثور، مدینے کے راستے میں. وہاں گئے اور اونٹنی باہر کھڑا کر کے پھر غار میں اترے، اور صدیق اکبر پہلے گئے اندر، جا کر کے صفائی کر کے بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلاتے ہیں. یہ سب ادب ہے، یہ سب سیکھنے کی باتیں ہیں. اندر بلا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور یہ کہتے ہیں کہ سوراخ کھلا ہوا تھا. یہ ایک سوراخ کہتے ہیں کہ کھلا ہوا تھا. اسے اپنا جو قمیص تھا وہ سارے سوراخ بند کر دیے تھے. وہ بند کرنے کے لیے کپڑا ہی نہیں ملا تو اپنے پیر لگا لیے. کہتے ہیں کہ کوئی کیڑا حضرت صدیق اکبر کو کاٹا، صدیق اکبر کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس لیے کہ حضور ان کے گود میں لیٹے ہوئے تھے. یہ سب روایتوں میں ہے. اسی کا حوالہ دے کر کے حضرت فاروق اعظم کہتے تھے کہ میری پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور صدیق اکبر کی وہ ہجرت کی رات ایک طرف ہے. بچ گئے، ورنہ بچنے کے کوئی امکانات نہیں تھے. سر سے کفن باندھ کر کے نکلے تھے، اور ہر عالم سر سے کفن باندھ کر ہی بیان کرتا ہے. اسے نہیں معلوم کہ وہ بیان کرنے کے بعد واپس جائے گا یا نہیں. اسے اپنی ذمہ داری نبھانا ہے، ورنہ اس کی گردن ناپید آئے گی. بچ گئے. حضور کو یہ نبوت کے امانت کو، اور حضرت علی اور صدیق اکبر میں دشمنی تھی. لوگ کہتے ہیں اگر دشمنی تھی تو صدیق اکبر کے ساتھ اتنی سخت ترین رات میں بھیجنے پر حضرت علی کسی قیمت پر تیار نہ ہوتے. داماد ہیں حضور کے. ابو بکر کے ساتھ اگر حضور جاتے ہیں مجھے اطمینان ہے. یہ زندگی کا بہت اہم واقعہ ہے صدیق اکبر کا. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بہت واقعات ہیں، گزشتہ 2 جمعہ سے میں عرض کر رہا ہوں. یہ جو مسجد نبوی ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے مدینہ، سب سے پہلے مسجد کی فکر ہوئی. تو سہل اور سہیل ان 2 بھائیوں سے زمین خریدی. انہوں نے کہا حضور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، گفٹ ہے. فرمایا نہ، اس کی قیمت ادا کروں گا. لیکن قیمت ہے نہیں. تو پھر وہ وفادار حاضر ہوا. صدیق اکبر نے کہا حضور اجازت حکم دو، تو یہ غلام حاضر ہے خدمت کے لیے. تو مسجد نبوی جو مدینہ گئے ان کو معلوم ہے اس وقت جو پوری مسجد نبوی ہے وہ پوری کی پوری حضور نے نہیں بنائی. حضور نے کتنی مسجد بنائی تھی اس کا وہاں لکیر کھینچی ہوئی ہے. جو لوگ گئے ہیں اور جن کو معلوم ہے وہ بتاتے ہیں. تو اتنی زمین خریدی، اس کی قیمت صدیق اکبر نے ادا کی تھی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوا 6 سال میں ہوا، اور 9 سال میں رخصتی ہوئی. 9 سال میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، اسی لیے 9 سال ہونے کے بعد لڑکیوں کو مکتب کو نہ بلاؤ. پڑھ کے لوگ جاہل ہو رہے ہیں. ذمہ داری کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. بھائی لڑکی 9 سال میں بالغ نہیں ہوتی لیکن ہو بھی سکتی ہے. ابھی میرا سفر ہوا تھا 8.5 سال میں، ابھی لڑکی کی عمر 9 سال بھی نہیں. ایسا ریئر
ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن 8 سال کی لڑکی بالغ ہے. لیکن یہ بات تو سب نے لکھا ہے کہ 9 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہو سکتی ہے. اس لیے 9 سال کے بعد کسی لڑکی کو مسجد کو نہ بلاؤ مکتب پڑھنے، ان کے مکتب کا انتظام الگ کرو. اور سمجھاؤ ان کو کہ بھئی لڑکی سیانی ہو جاتی ہے 9 سال کے بعد، کچھ واقعہ ہو گیا تو بدنام کرنے میں مزہ آئے گا. تو 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، نکاح ہو گیا. نکاح ہوا تو حضور نے فرمایا کہ ابوبکر نکاح تو ہو جائے گا لیکن مہر ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. دو عالم کا آقا ہے، مہر ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے. پیسوں پر بزرگی کو تولنے والوں، آؤ دو عالم کے آقا کی غریبی پر فخر کرو. ایک اور بات لکھی ہے مولانا گیلانی نے، جو فقیر ہے وہ فقیری کی زندگی گزارے تو تعجب نہیں ہے، لیکن جو بادشاہوں جیسی زندگی گزار سکتا تھا اس نے فقیری کی زندگی کو ترجیح دی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. حکم ہوا تھا، حکم دیجیے آپ، یہ پہاڑ کو سونے بنا کر کے قدموں پہ ڈال دوں گا. حضور نے فرمایا نہ. ابو الحسن خرقانی جن کا جھبا پہن کر کے سومناتھ کا مندر فتح ہوا تھا، ان کے جبے میں وہ برکت تھی، فتح ہی نہیں ہو رہا تھا وہ مندر. ابو الحسن خرقانی کا جبہ پہن کر کے فجر کی نماز کے بعد سجدے میں گر گیا. تو سجدے میں گرا تو اس دن سومناتھ کا مندر فتح ہوا. ملنے کے لیے بزرگی کا چرچا سن کر کے ایک آدمی آیا. تو ابو الحسن خرقانی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لا رہے تھے. دیکھ کر کے کہا اگر یہ بزرگ ہوتے تو اللہ ان کو اس طرح لکڑیاں کاٹ کر زندگی گزارنے پر مجبور نہ کرتا. دل میں وسوسہ آیا، بزرگ کو اس خطرے کا علم ہو گیا. اس لیے بزرگوں کے پاس جاؤ تو اپنے دل کو سنبھال کر کے جاؤ، کہیں شرمندگی اٹھانی پڑے. کتنی دور کا دیکھتے ہیں اور کتنی دور کا سنتے ہیں، اگر وہ بتا دیا جائے تو لوگ سجدے کرنے پر مجبور ہو جائیں اور لوگوں کو غلط فہمیاں ہونی لگے اور لوگ آنے سے کترانے لگے. اس لیے ان کو حکم یہ ہے کہ وہ عام انسانوں کی طرح جیے، عام انسانوں کی طرح نماز پڑھے، عام انسانوں کے ساتھ کھائے پیے، چائے پیے، کھانا کھائے. تو ابو الحسن خرقانی کو کشف ہوا. اس خطرے پر مطلع ہو کر کے وہ جو لکڑیوں کا وہ تھا وہ اٹھا کر کے زمین پر دے مارا. اس کے بعد اسے دیکھ کر کے فرمایا، جب مارا زمین پر دے مارا تو لکڑیوں کا جو گٹا تھا وہ سونے کا بن گیا. وہ سونے کا بننے کے بعد اسے دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا میرے پروردگار کا معاملہ میرے ساتھ یہ ہے، لیکن میں نے خود درویشی اختیار کی ہے، اس میں مصلحت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ تو دو عالم کا آقا کہا ابو بکر شادی تو ہو جائے گی لیکن مہر کون ادا کرے گا؟ کہ سرکار میں ادا کروں گا. تو حضرت عائشہ کا مہر بھی صدیق اکبر نے حضور کو ہدیہ دیا، تو وہ ہدیے کے پیسے حضور نے حضرت عائشہ کو دے دیے. سب سے بڑا واقعہ، اور بھی ہیں بہت واقعات، آج وہ عاشورے کے اس میں آدھا بیان چلا گیا، رہنے دو. کیا ہوا؟ جب حضور کا انتقال ہوا، مجھے تو تاب نہیں ہے اس کی، میں تو میرے کسی استاد کی وفات کی بھی میں تاب نہیں لا سکتا. میں تو تنہائیوں میں روتا ہوں اپنے استادوں کی ادائیں یاد کر کے. بعض اساتذہ جن کے پاس میں کثرت سے جاتا آتا تھا، جن کی جوتیاں اٹھانے کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی تھی، ان کی بعض ادائیں یاد کر کے تنہائیوں میں روتا ہوں. تو حضور تو بہرحال حضور تھے، ان کی وفات کی تاب کون امتی لا سکتا ہے؟ اسی لیے بعض ابن عصیر وغیرہ نے لکھا، تبری وغیرہ نے، کہ حضرت صدیق اکبر کی جو وفات ہوئی تھی وہ حضور کے غم، وفات کے غم کو برداشت نہ کر کے وفات ہوئی تھی. بس
لوگوں کے حوصلے پست نہ ہو اس لیے پہاڑ جیسے کھڑے ہو گئے کہ حضور کا انتقال ہوا. حضرت فاروق اعظم حضور کا انتقال جب ہوا حضرت صدیق اکبر موجود نہیں تھے. مدینے سے تھوڑی دوری پر رہتے تو ان کی بیوی تھی. کئی بیویاں تھے صدیق اکبر کی, بعضوں نے 4 لکھے ہیں, بعضوں نے 3. بل ایک تو نہیں تھی, ایک سے زیادہ ہی تھی, یا تو 3 تھی یا 4 تھی. آئے تو دیکھا کہ فاروق اعظم کھڑے ہو کر کے جوشیلی تقریر کر رہے, جو بھی کہے گا حضور کا انتقال ہو گیا ہے میں اسے بخشوں گا نہیں. جلال میں آ گئے فاروق اعظم کے, جلال کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے. صدیق اکبر اور نے روکا, بھائی رکو کیا کہہ رہے ہو. جب فاروق اعظم نہ رکے تو ممبر پر تشریف لائے سیدھے, اور اس کے بعد وہ آیت کریمہ پڑھی وما محمد الا رسول. کا ٹھہرو کہ محمد صرف اللہ کے رسول تھے. کیا تم اب تک محمد کو خدا سمجھ رہے تھے؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ وحدہ فإن اللہ حی لا یموت. سن لو اور کان کھول کر سن لو, حضور رہنے کے لیے نہیں, حضور جانے کے لیے ہی آئے تھے. تم کو کس نے بتا دیا کہ حضور رہنے کے لیے آئے تھے؟ حضور جانے کے لیے ہی آئے تھے. کان کھول کر سن لو, تم میں جو محمد کی پوجا کرتا تھا محمد کا انتقال ہو چکا ہے, اور تم میں جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ بھی سن لے, اللہ ہمیشہ سے ہے, وہ ہمیشہ رہے گا, اس پر کبھی فنا طاری نہیں ہوگا. حضور نے یہ فرمایا. حضور چلے گئے تو صحابہ نے دین کے کام کو سنبھالا. صدیق اکبر نے کیسے سنبھالا؟ صحابہ کو, پوری امت کو آئندہ جمعہ عرض کروں گا, لیکن ایک بات یاد کرو, یہ ایک بات سن لو. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب مفتی سعید صاحب کا انتقال ہو گیا, بھائی اب حضرت جی یوسف صاحب کا انتقال ہو گیا, بھائی اب حضرت جو ہے وہ پیر صاحب کا انتقال ہو گیا, بھائی اب فلاں کا انتقال ہو گیا امیر شریعت کا, اب یہ دین کا کام کیسے چلے گا؟ چلے گا. ان کی عظمت ہے سر آنکھوں پر, لیکن یہ کہنا موجودہ علماء کی بے ادبی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تھے ہم ان کا ادب کریں گے, اور جو موجود ہیں ہم ان کا ادب کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ بیکٹیریا ہے, ایک جرثومہ ہے, وہ بولنے پر مجبور کر رہا ہے کہ ہم اب موجودہ علماء کی قدر نہیں کرنا چاہتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں. جو بڑے تھے وہ چلے گئے, اپنی صلاحیتیں چھوٹوں کی طرف منتقل کر کے چلے گئے. مثال, اب ہمارے حافظ صاحب ہیں, ان کے استاد نے ان کو قرآن کریم حفظ کرایا. اب یہ 100% اسی طرح حفظ کراتے ہیں جیسے ان کے استاد نے حفظ کرایا تھا. اگر تمہیں یقین نہ آئے تو حفظ کرنے کے لیے آؤ, ہم ویسا حفظ کر کے دکھائیں گے جیسا ہمارے بڑوں نے اپنے بچوں کو حفظ کرایا تھا. کہتے ہیں اب ویسے حدیث پڑھانے والے نہیں رہے, نہیں ہیں. کہتے ہیں مشائخ تھے نہیں ہیں, علماء تھے نہیں ہیں, دعوت کا کام کرنے والے تھے نہیں ہیں, مخلص تھے نہیں ہیں. نکالو اس بے ادبی کے اس جراثیم کو, مارو. ویسے ہی حدیث پڑھانے والے ہیں جیسے 50 سال پہلے ہمارے اکابر اساتذہ نے پڑھایا تھا. اگر تمہیں یقین نہ آتا تو چلو میرے ساتھ بتاتا ہوں. اگر حضرت مدنی کی یاد نہ تازہ ہو, انور شاہ کشمیری کی, سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ کی اگر یاد تازہ نہ ہو تو پھر مجھے آپ کہنا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.